السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی جو سٹوریز ہیں اس میں عدت کی مدت میں نکاح کے کیس میں جو سزا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو ہوئی تھی، اس میں جو بریت بعد میں ہو گئی تھی دونوں کی، اس بریت کے خلاف جو حکومت کی طرف سے اپیلیں دائر کی گئی تھی، خاور مانیکا کی طرف سے جو اپیلیں دائر کی گئی تھیں، اس پہ سبات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ میں جو عمران خان کو 14 سال، بشریٰ بی بی کو 7 سال سزا ہوئی ہے، اس کی بھی اپیل فائل ہو چکی ہے، اس کے بھی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ GHQ حملہ کیس میں 2 ملزمان کی طرف سے بریت کی درخواستیں دی گئی تھیں، اس کے بھی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ مذاکرات میں کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین، اس پر بھی بات کریں گے۔ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ منانے جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور امریکہ کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عدت کی مدت میں نکاح کے کیس میں عمران خان بشریٰ بی بی کو سزا سنوائی گئی تھی، اور جب یہ سزا ہوئی تھی اس وقت لوگوں کو بہت تکلیف اس بات پہ ہوئی تھی کہ نکاح جیسی ایک مقدس چیز کو بھی، اس کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا، اور ایک خاتون کی پرسنل لائف جو ہے اس کے اوپر بھی اس طرح سے کیچڑ اچھالا گیا۔ لیکن بہرحال سزا دی گئی، لیکن اس سزا کی بریت بھی ہوگی بعد میں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتا۔ اب اس بریت کے خلاف خاور مانیکا نے جو اپیل وغیرہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی ہوئی تھی، اس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ خاور مانیکا بھی پیش ہوئے، اس میں ان کے وکیل بھی پیش ہوئے، ادھر عمران خان بشریٰ بی بی کی طرف سے بھی وکلاء پیش ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ جو جج صاحب جن کے سامنے یہ کیس سنا جا رہا تھا، ان کا نام ہے اعظم خان۔ تو شعیب شاہین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، عمران خان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ جسٹس اعظم خان سے کہا کہ آپ اس کیس کے حوالے سے پہلے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اس لیے آپ مہربانی کریں کیس جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھجوا دیں تاکہ وہ کسی اور بینچ کے سامنے فکس کر دیں۔ تو اعظم خان صاحب نے، جو جج تھے، یہ بات مان لی ہے۔ انہوں نے کیس جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق کو واپس بھجوا دیا، اور چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں اب دوبارہ اس کیس کو کسی اور بینچ کے سامنے اگر فکس کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے۔ چیف جسٹس کا بھی اپنا ایک، آپ کو پتہ ہے، کردار بھی ہے، ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور اس حوالے سے ان کے اوپر پہلے بہت ساری تنقید ہو بھی چکی ہے۔ ویسے تو ہائی کورٹس میں آنے والے دنوں میں کچھ مزید تعیناتیاں بھی ہونی ہیں، کچھ اس میں اچھے نام بھی ہیں، لیکن چیدہ لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ وہ جو اچھے نام ہیں، یہ جو تعیناتیاں ہونی ہیں آنے والے دنوں میں ہائی کورٹ میں، کیونکہ وہ اتنی کنٹروورشل ہوں گی، اتنا متنازع ہوں گی کہ وہ جو چیدہ بیچ میں انہوں نے میرٹ پہ 2-4 اچھے لوگ جو کہ واقعی اچھے ہوں گے ان کو ڈالیں گے، وہ بھی نہ کہیں اس میں رگڑے جائیں، کیونکہ اوورآل ہمایوں دلاور جیسے لوگوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو ججی کی یہ آفرز دی گئی ہیں، اور ان کو بٹھایا جائے گا اور ان سے پھر پسند کے فیصلے لیے جائیں گے۔ بہرحال یہ عدت میں بریت کے خلاف جو اپیلیں تھیں، اس کی سماعت کا اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو 14 سال خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو 7 سال سزا ہوئی ہے، اپیلز دائر کر دی گئی ہیں، اور ان اپیلز میں یہ کہا گیا ہے کہ 17 جنوری کو ٹرائل کورٹ کا جو آرڈر ہے، ناصر جاوید رانا میرے خیال میں جج کا نام تھا، تو وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کی بہت ساری گراؤنڈز کا ذکر بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو نیب نے بدنیتی کی بنیاد پہ انویسٹیگیٹ کیا، ریفرنس بنایا، سارا کیس ہی بدنیتی کی بنیاد پر چلایا گیا، جو شواہد پیش کیے گئے وہ بھی ناکافی تھے، اور NCA نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی تھی، اس کے حکام کو اس میں شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا، یعنی کہ ان کا موقف نہیں لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو NCA کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ملک ریاض حسین کا، اس کا متن بھی نہیں حاصل کیا گیا، جو کہ احمد نورانی کی سٹوری کے ذریعے بعد میں سامنے آیا، تو پتہ لگا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھجوانا تو was the actual understanding between NCA and ملک ریاض at that time۔ تو وہ معاہدہ حکومت سامنے نہیں لے کر آئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک بیانیہ بلڈ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں جی پیسہ ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کے حوالے سے اکوموڈیٹ کرا دیا، تو یہ بدنیتی کی ہے۔ تو اب جو وکلاء ہیں انہوں نے کہا جی کہ NCA کا وہ معاہدہ جو ہے وہ تو سامنے لے کر آئے، اس کا متن حاصل کیا جائے۔ اس کے علاوہ نامکمل تفتیش
کا ذکر ہے اس اپیل کے اندر، اور جلد بازی میں سزا دینے کا ذکر ہے کہ یہ ایک تو تفتیش نامکمل تھی جیسے کہ NCA سے نہیں رابطہ کیا گیا، اور دوسرا پھر سزا بھی محترم جج صاحب نے جلد بازی میں سنائی ہے۔ تو یہ اپیل فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوگی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے سزاؤں کے خلاف۔ اچھا، اس کے علاوہ GHQ حملہ کیس، اس میں بھی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں جو ملزمان ہیں اس میں 2 ملزمان، ایک کرنل اجمل صابر اور ایک سہیل عرفان عباسی، یہ 2 ملزمان جو تھے ان کی طرف سے بریت کی درخواست دی گئی ہے۔ 265K کی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ جی ہمارے خلاف ثبوت شواہد کافی نہیں ہیں، یا پھر کیس بدنیتی کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے کہ وداؤٹ ٹرائل ہمیں بری کر دیا جائے۔ تو یہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ جج امجد علی شاہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں جو GHQ حملہ کیس کو بھی سن رہے ہیں، انہوں نے مسترد کر دیں، اور استغاثہ نے اس کے حوالے سے ان درخواستوں کے خلاف اپنے آرگیومنٹس وغیرہ دیے تھے، تو یہ درخواستیں دونوں مسترد ہو گئی ہیں GHQ حملہ کیس میں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم مذاکرات کی بات کریں تو چوتھا جو دور ہے مذاکرات کا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان، وہ بنیادی طور پہ 28 فروری کو ہونا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے کہنے پہ مذاکرات سے کنارہ کشی اختیار کر گئی ہوئی ہے۔ اب حکومت جو ہے اس نے 28 فروری کو جو مذاکرات ہونے تھے PTI اور حکومت کے مابین، اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات تھے اس کے اوپر تحریری جواب دینا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو بائیکاٹ کر دیا مذاکرات کا، ان کی عدم شرکت کی صورت میں وہ تحریری جواب جو ہے وہ اسپیکر کو جمع کرایا جائے گا۔ ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بائیکاٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے 2 مطالبات تھے، جوڈیشل کمیشن بنائے جانے کا 9 مئی پہ، 26 نومبر پہ، اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی کا، اس کے اوپر حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی ہے۔ اور پھر خان صاحب کو یہ بھی جو ان کی گفتگو آپ ماضی میں سنتے رہے ہیں اڈیالہ سے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، اسٹیبلشمنٹ سیریس نہیں ہے، حکومت کٹ پتلی ہے، اردلی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی بیک آؤٹ کر جائے، وہ بیک آؤٹ کر گئی۔ اب حکومت جو ہے کل PTI کی طرف سے عدم شرکت کی صورت میں وہ جو تحریری جواب ہے وہ اسپیکر کو جمع کرا دے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ 8 فروری آ رہا ہے، 8 فروری 2024 جس پہ الیکشن ہوا تھا، تو 8 فروری 2025 جو کہ اب چند دن دور ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یوم سیاہ منایا جائے گا۔ جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا، جو ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا تھا، جو جمہوریت پہ ڈاکہ ڈلا تھا، جو آئین اور قانون اور الیکشن ایکٹ کی پامالی ہوئی تھی، اور اس سب کو جس طرح سے ایگزیکیوٹ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کیا تھا، جو کہ اب مدت ملازمت اس کی مکمل ہو چکی ہے، اور اب وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے نیا چیف الیکشن کمشنر آنا، لیکن کیونکہ ابھی تک اس کا آغاز ہی نہیں ہوا۔ عمر ایوب کا ایک ٹویٹ بھی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی اس کو کریں، لیکن کیونکہ ابھی اس کا آغاز نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، تو تب تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ذمہ داریاں سر انجام دیں گے، جس نے الیکشنز کے حوالے سے پاکستان میں جو بدترین دھاندلی ہے اس کو الاؤ کیا ہے، جس نے عوام کے جذبات کو پیروں تلے روندا ہے، اور بڑی بے شرمی سے، ڈھٹائی سے، بے غیرتی سے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو وہ جو ہے نا جی 8 فروری 2025 کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یوم سیاہ کے طور پہ اس دن کو منائیں گے، کیونکہ اس دن ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اور ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ لائی گئی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، یا ان کی طرف سے وہ بٹھائی گئی تھی، جو کہ ابھی تک سرو کر رہی ہے اور ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، اور اشاروں پہ وہ ان کے تو ناچ رہی ہیں، ان کے مفادات کو تو تقویت مل رہی ہے، اور جو حکومت میں بیٹھی ہوئی کٹ پتلیاں ہیں یا جو اردلی ہیں ان کو بھی تقویت مل رہی ہے، لیکن نقصان ملک کا ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، جمہوریت جو ہے وہ دن بدن اس کا گلا گھٹ رہا ہے، اور لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے ملک سے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں، بڑے ویل سیٹلڈ ریزنیبل لوگ جو ہیں، وہ پاکستان چھوڑنے کے لیے اس وقت جو ہے نا وہ بڑے اس کو سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں اس آپشن کو، کہ جی پاکستان کو چھوڑ کے کسی ایسی جگہ پہ جایا جائے جہاں پہ کم از کم رول آف لا ہے، سرٹرنٹی ہے، میرٹ ہے، جہاں پہ ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا
کہ اگر کوئی تگڑا حکومت میں بیٹھا ہوا شخص ہمارے خلاف کچھ کرنا چاہے تو قانون کو پیروں تلے روند کے کچھ بھی کر سکتا ہے. پاکستان میں تو فی الحال یہی سچویشن ہے اور یہ تحفہ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اور جتنی برے حالات پاکستان میں اب ہیں نا جی, یہ برے حالات 2024 25 یہ 23 یہ 2022 کے بعد سے جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے, یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا 77 سالہ تاریخ کا بدترین دور تھا. اور پاکستان نے بہت برے برے وقت بھی دیکھے ہیں, بہت برے ادوار بھی دیکھے ہیں, لیکن جو اس دور میں ہو گیا ہے اس سے جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے, پاکستان کو اس سے ریکور کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا اگر ریکوری کی طرف پاکستان چلا جائے. لیکن ابھی تو ریکوری کی طرف بھی نہیں جانے دیا جا رہا نا, ابھی تو گرپ کی ہوئی ہے. اور میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے گرپ کیا ہوا ہے اور جو لوگ یہ سارے معاملات کو آگے لے کر چل رہے ہیں, حالانکہ ان کی کوئی آئینی اتھارٹی نہیں ہے, حالانکہ ان کی کوئی قانونی اتھارٹی نہیں ہے, حالانکہ وہ یہ کر نہیں سکتے ہیں, نہ قانونی طور پہ, نہ اخلاقی طور پہ, نہ مذہبی طور پہ کوئی جواز ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود صرف اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے, ان کا بس چلتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں. اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ نقصان ملک کا تو ہو ہی رہا ہے لیکن ادارے کا بھی ہو رہا ہے. ایک کریڈیبلٹی, ریپوٹیشن, رومانس ادارے کے ساتھ جو لوگوں کا تھا وہ تباہ و برباد, ملیہ میٹ, زمیں بوس ہو کے رہ گیا. اس کے اوپر بھی ان کو سوچ نہیں آتی ہے. اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹرز کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ جو رہنما امریکہ میں سجاد برقی, ان کا بھی ایک بیان ہے کہ جی تمام اوورسیز چیپٹرز دنیا بھر میں 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے کیونکہ اس دن مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حق سے محروم کیا گیا تھا. تو یہ تو پاکستان کے حوالے سے خبریں آج کے ویلاگ میں تھیں. ایک خبر کوئکلی امریکہ کی دے دوں, کیونکہ تقریباً کوئی 500 لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے امریکہ سے ابھی تک, اور ابھی آنے والے دنوں میں بہت سارے اور لوگوں کو کیا جائے گا. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں جی کہ کیا بنے گا, کچھ لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں جو کہ پینڈنگ ہے. تو ایک چیز یہ تمام لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو بھی کنسرن ہے اس حوالے سے, کہ جی جو ڈیپوٹیشنز ہو رہی ہیں نا اور جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, ڈیٹین کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ لوگ ہیں جو انلیگل امیگرنٹس ہیں, جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے, جن کے کوئی کاغذات نہیں ہیں, جن کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے امریکہ میں ہونے کا یا رہنے کا یا کام کرنے کا. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ امریکہ کے اندر ہیں. تو یہ ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اگر کسی نے کیس فائل کیا ہوا ہے, وہ کسی بھی بنیاد پہ کیا ہوا ہے اور وہ پینڈنگ ہے, اپروو نہیں ہوا, تو ان لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا اور ہو بھی نہیں سکتا. اور وہ لوگ جو ہیں ان کو قانون کی پروٹیکشن ہے اور ان کی جو بھی کیس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اس وقت وہ سچویشن ان کی ڈیسائیڈ ہوگی. ان کا جو موازنہ ہے وہ موجودہ جو کریک ڈاؤن جن لوگوں کے پر ہو رہا ہے ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں وہ لوگ جنہوں نے کیسز فائل کیے ہوئے ہیں اور لیجٹیمیٹلی فائل کیے ہوئے ہیں اور لیگل گراؤنڈز پہ فائل کیے ہوئے ہیں, ان کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ بہت سارے جو انلیگل امیگرنٹس تھے, جس میں امریکی حکومت کے مطابق بہت سارے کرمنلز تھے, اور بہت سارے انلیگل یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کرائم میں بھی اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر, رابری, اس طرح کی چیزوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو ان پہ کریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑا ہے امریکی حکام نے. اور کولمبیا, ایک ملک تھوڑے فاصلے پر ہے یہاں سے, وہاں پہ فلائٹیں بھجوائی ہیں, کوئی 2 فلائٹیں گئی ہیں وہاں پہ, ان کو واپس ڈیپورٹ یہاں سے کیا گیا انہوں نے. تو کولمبین جو پریزیڈنٹ وہاں پہ تھا اس نے ان فلائٹوں کو ایئرپورٹ پر اترنے سے منع کر دیا کہ جی اجازت نہیں دی جائے گی. تو جب یہ خبر آئی ہے تو پھر ٹرمپ کی طرف سے بڑا سویر قسم کا رد عمل آیا اور اس نے پھر کچھ اعلانات کیے کولمبیا کے حوالے سے, جس میں ٹیرفز لگانے کے اعلانات کیے گئے ہیں کہ جی بڑے ہیوی قسم کے ٹیرفز لگیں گے. اور اس نے کہا کہ 1 ہفتے بعد یہ کنڈیشنز مزید سخت ہو جائیں گے اور پھر مزید سخت ہو جائیں گے اور پھر مزید کریں گے. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان فلائٹس کو لینڈ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے یا ان کو ایکسیپٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو وہ جو انلیگل امیگرینٹ جس ملک کے ہیں
وہ ان کو پکڑ کے وہاں پہ ڈپورٹ کر کے فلائٹیں وہاں پہ بھجوا رہے ہیں. تو اگر کوئی ملک الاؤ نہیں کرے گا تو ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہے اور بہت اسٹرانگ سٹانس لیے ہوئے کہ انہوں نے یہ صفائی یہاں پہ کرنی ہے. تو جو بھی معاملات ہیں یہاں پہ لیکن وہ اس طرح کے جو ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں جو کہ لیگل ہیں, جن کے کوئی پیپرز نہیں ہیں. تو اس وجہ سے پیپرز پورے کرنا, لیگلی ہونا, وہ تو میرے خیال میں ان اینی کیس کسی بھی جگہ پہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ امریکہ کے حوالے سے خبر تھی. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.